یہاں سے نکلا ہے رام. ٹھیک ہے بھائی. الف کا مطلب ہے اللہ، لام کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، میم کا مطلب محمد اور مہدی، اور را جو ہے وہ بھی رب کا نام ہے. تو ان کے مجموعے کو ملاتے ہیں تو پھر وہ رام کہلاتا ہے. یا کائنات میں کوئی ہندو لے آؤ جو بتا دے رام کا مطلب کیا ہے. رام نام تو شری رام کا ہے جو بھگوان ہے، تو اللہ کا نام رام کیسے ہے؟ کاشف سید بھائی، آپ کو شاید ہندو دھرم کی جانکاری نہیں ہے. جو ہندو دھرم میں ہستی آئی ہے رام کی، وہ انسان کے روپ میں آئے تھے، وہ بھگوان نہیں تھے، بھگوان کا اوتار تھے. کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح اب آپ کا نام کاشف ہے، تو کیا یہ آپ ہی کا نام ہے؟ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی کاشف نہیں تھا؟ ہاں نا. تو یہ آپ کا نام تو نہیں ہے نا، آپ نے ادھار لیا ہے کہیں سے. اسی طرح جو شری رام گزرے ہیں ان کو بھی یہ نام دیا گیا ہے. ان کو بھی یہ نام دیا گیا ہے. اور اصل میں جو نام ہے، اس نام کا تعلق عالم غیب سے ہے. یہ شری رام کو دیا گیا تھا نام، ان کا تھا نہیں. تو اللہ کا نام رام کیسے ہے؟ تو یہ بات ہم اگر بتائیں گے تو آپ کا ذہن مزید الجھ جائے گا. اس لیے اتنا کافی ہے، آپ کو اتنا تو پتا ہوگا اللہ کا کوئی ایک نام نہیں ہے. 99 نیمز تو قرآن کے پہلے صفحے پر ہیں. تو اس کا نام، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مومن بھی ہے، ولی بھی ہے، رشید بھی ہے، منتقم بھی ہے، رقیب بھی ہے. بہت سارے نام ہیں اس کے. کچھ نام تو وہ پہلے پیج پہ لکھے ہوئے ہیں 99، اور کچھ نام کوڈز کے صورت میں آئے ہیں، حروف مقطعات میں. جیسے الف لام را ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے. یہ بروکن لیٹرز ہیں. ایک ایک لیٹر کا کوئی نہ کوئی معنی اور مطلب اور علم ہے. یہ چھپا ہوا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں 3. دوسرا ہے الف لام را، حروف مقطعات ہیں. پھر ہے الف لام میم را. تو جو الف لام میم را ہے، یہ یہاں سے نکلا ہے رام. ٹھیک ہے بھائی. الف کا مطلب ہے اللہ، لام کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، میم کا مطلب محمد اور مہدی، اور را جو ہے وہ بھی رب کا نام ہے.
تو ان کے مجموعے کو ملاتے ہیں تو پھر وہ رام کہلاتا ہے. یا کائنات میں کوئی ہندو لے آؤ جو بتا دے رام کا مطلب کیا ہے. رام کا مطلب ہے ہی نہیں کچھ، 3 لفظوں کا مجموعہ ہے وہ، تو مطلب کیا ہوگا اس کا. جیسے کہ کاشف کا مطلب ہے کوئی راز آپ پر کھل گیا، یعنی ایکسپوز ہو گئے. اسی طرح اللہ کا کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. اخلاق کا مطلب ہے، امجد کا مطلب ہے، عمران کا مطلب ہے. اللہ کے نام کا مطلب نہیں ہے. ذاتی جو اس کا نام ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا میں نہیں اترا اس کا مطلب. سریانی میں اس کا مطلب ہے، لیکن ہم کیوں بتائیں تمہیں؟ تمہیں بتائیں گے. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہ بڑی بات ہے نا. وہاں عرش الہی تک پہنچو، اللہ سے پوچھو بھئی تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا. ہم کو پتہ چلا ہے وہ ہمارے لیے ہے. کلثوم دلشاد گوہر، ممبئی. آپ کرم فرماتے ہیں اور بہت اہم باتیں ہمیں بتاتے ہیں. ہماری چھوٹی عقل میں کوئی بات نہیں آتی، جیسے کہ وہاں نفرت کیوں ہے. سرکار کی ذات پر زوم ہے کہ جہاں سرکار کی ذات مبارک ہو وہاں نفرت ٹھہر نہیں سکتی. وہاں نفرت کا کیا مطلب ہے؟ دوری. اور عشق کا مطلب کشش کھچاؤ. میرا ذہن الجھ رہا ہے. آپ کا ذہن الجھ یہ رہا ہے کہ آپ نے دوری کو نفرت کا مطلب سمجھ لیا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہاں نفرت اور محبت ہے، وہاں قرب اور دوری ہے. اسی کو نفرت اور محبت سمجھ لو. وہ ایگزیکٹلی وہی معنی نہیں ہے اس کا. یا تو دوری ہے یا قرب ہے، نفرت نہیں ہے. نفرت تو ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ریپلسو نیگیٹو ایموشن ہے. وہاں نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جو وہاں پر ریپلیسمنٹ ہے، یہاں پر تو ریپلیسمنٹ ہے دوری کا نفرت. یعنی اگر کوئی قریب بھی بیٹھا ہو اور آپ کو اس کو نفرت ہو تو بھی دور ہے، تو مانوی طور پر یہ بھی دوری ہو گئی نا. میرا ذہن الجھ رہا ہے. اگر وہاں مساوات ہے تو نور کی مقدار کم زیادہ کیسے ہوگی؟ نور کی مقدار کے کم اور زیادہ ہونے کا تو ہم نے ذکر کیا نہیں. اور پھر اگر آپ لوگوں کو غیب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ان پہ توجہ نہ دیں. آپ اللہ کریں، قلب کو منور کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے غیب کی باتیں سمجھنے میں تو آپ غیب کو چھوڑ دیں، ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. بھول جائیے غیب کو، کیونکہ جتنا میں کہوں آپ بھی اتنا ہی سمجھیں. اپنی طرف سے الفاظ نہ ملائیں اس میں کہ نور کی کمی ہے اور نور کی زیادتی ہے. اس طرح کے لفظ تو میں نے نہیں بولے.